علیکم، میں امداد سمرو۔ لڑائی بڑھ گئی، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان لڑائی تو تھی ہی، مگر سپریم کورٹ کے اندر جو لڑائی ہے وہ مزید شدید ہو گئی ہے۔ ججز آپس میں گتھم گتھا ہونے کی پوزیشن پر آ گئے ہوئے ہیں۔ آج کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں اسلام آباد سے، سپریم کورٹ کے اندر سے۔ سپریم کورٹ میں ایک تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ ایک سماعت ہوئی، 8 رکنی بینچ نے پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا تھا اس کے اوپر سماعت کر کے معاملہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ایک اپنا آج سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی تھا۔ اس اجلاس کے بعد کوئی ملاقاتوں کا چرچا ہے، اور اس ملاقاتوں میں معاملات یعنی چیف جسٹس صاحب اور پھر وہ جج صاحبان جو چیف جسٹس صاحب جن کو اپنا جج نہیں سمجھتے، جن کو وہ سپریم کورٹ کا جج شاید سمجھتے ہی نہیں، اس لیے ان کو کوئی مقدمات ہی نہیں دیتے، ان کے ساتھ کوئی معاملات چیف جسٹس صاحب کے کوئی گڑبڑ ہوئے ہیں اچھے خاصے۔ اور دوسرا، قومی اسمبلی نے وہ جو بل آیا تھا الیکشن کمیشن کو ادائیگی کے لیے کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ انتخابات 14 مئی کو کروائے جانے ہیں، اور پیسے جو ہیں وہ 11 اپریل تک جو گزر گئی اس وقت تک پیسے ادا کر دینے چاہیے تھے۔ حکومت کو آرڈر تھا کہ ان کو پیسے 11 تاریخ تک جتنے 21 ارب روپے جو ہے وہ ادا کر دیے جائیں۔ تو وہ 21 ارب روپے کی ادائیگی کے خلاف یا وہ جو معاملہ تھا اس کے سپریم کورٹ کا حکم تھا، اس کے اگینسٹ ایک بل آتا ہے قومی اسمبلی میں، اور وہ بل ادائیگی کی جو قانون سازی ہے، ادائیگی کا جو بل ہے وہ مسترد کر دیا قومی اسمبلی نے۔ صرف پنجاب ہی نہیں، خیبر پختونخوا کا بھی ایڈوانس میں، کیونکہ خیبر پختونخوا کا تو معاملہ ایویں ہی بیچ میں آ گیا نا، اصل میں تو پنجاب ہی ہے، تخت لاہور کی لڑائی ہے۔ تو تخت لاہور کی لڑائی نے پچھلے 7-8 سال سے پاکستان کو یغمال بنایا ہوا ہے۔ کبھی کوئی لانگ مارچ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی دھرنا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، کبھی آرٹیکل 63 کی ایک کی تشریح ہو رہی ہوتی ہے، کبھی منتخب وزیر اعلیٰ کو عدالتی آرڈر کے ذریعے ہٹا کے دوسرے وزیر اعلیٰ کو عدالتی آرڈر کے ذریعے منتخب اپنا لگایا جاتا ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ پھر اپنے جو عمران خان صاحب کے پریشر میں آ کر اسمبلی توڑ دیتے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ بیٹھ جاتی ہے کہ جناب انتخابات کرواؤ۔ تو لڑائی کا آغاز تو یہی سے ہوا ہے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ کا جو حکم تھا وہ قومی اسمبلی نے نہیں مانا، اور اب کل قومی اسمبلی ایک اور بڑا اجلاس کرنے جا رہی ہے، اور کل ہی ظاہر ہے جو احکامات جو سپریم کورٹ نے دیے تھے ان احکامات پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، اس کی ان چیمبر سماعت کریں گے چیف جسٹس صاحب۔ انہوں نے بلایا ہوا ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو، گورنر اسٹیٹ بینک کو، سیکرٹری خزانہ کو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ سیکرٹری ڈیفینس کو نہیں بلا رہے، حالانکہ ان کے متعلق بھی سیکورٹی وغیرہ کے معاملات تھے۔ تو بہرحال تو معاملات جو ہے وہ حد سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک ویلاگ کر کے ہم ہٹتے ہیں تو دوسرے ویلاگ کے متعلق مزید گمبھیر صورتحال سامنے آ جاتی ہے، مزید تشویشناک صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے کل جو اجلاس ہونا ہے قومی اسمبلی کا، اس کا ہلکا سا اینڈ پہ جو ٹچ تھا وہ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ اجلاس سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر جو عمل درآمد نہ کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس کی کڑی ہے۔ کیونکہ ایک تو تھا پیسے دینے کا معاملہ، تو پیسے دینے کے معاملے پر وزارت خزانہ نے کہا کہ جناب اس کا فیصلہ کابینہ کرے۔ کابینہ نے منظوری نہیں دی، کابینہ نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں دے سکتے، لہٰذا اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے۔ تو بل آ گیا پارلیمنٹ نے، چند روز پہلے اسحاق ڈار صاحب نے بل پیش کیا تھا، اور وہ بل جو ایک آئینی اور قانونی پروسیجر ہے کسی بل کے لیے، وہ بل وزارت خزانہ کی قائمہ کمیٹی کے حوالے ہو گیا۔ آج صبح قائمہ کمیٹی نے اس بل کو مسترد کر دیا۔ قائمہ کمیٹی نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر آج جب دوپہر کے بعد اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں وزیر اعظم صاحب بھی آئے، اور سپریم کورٹ کی جو کارروائی آج کی ہوئی تھی اس کے بعد اجلاس ہوا ہے، اور حکومت کی جو دبنگ قسم کی پریس کانفرنسز تھیں جس میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے، اس کے بعد اجلاس ہوا۔ تو اس قومی اسمبلی کے اجلاس میں پھر جو اپنا چیئرمین تھے قائمہ کمیٹی کے کیسر شیخ صاحب میرا خیال ہے، انہوں نے رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور کمیٹی نے مسترد کر دیا اس بل کو۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی وزارت خزانہ نے کہا کہ جی بے شک کمیٹی نے مسترد کر دیا، لیکن بڑا فورم پارلیمنٹ ہے، جو بھی صورتحال ہے پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو ڈار صاحب کھڑے ہوئے، اور جو پروسیجر ہوتا ہے بل پیش کرنے کا، اس کے لیے پہلے اجازت لی جاتی ہے، تحریک پیش کی جاتی ہے، موو کی جاتی ہے موشن۔ انہوں نے موشن موو کی کہ جی یہ میں بل پیش کرنا چاہتا ہوں، اجازت دی جائے۔ اجازت کے اوپر اسپیکر نے ووٹنگ کروائی تو اجازت نہیں ملی، یعنی بل پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی، تو گویا بل ہی مسترد ہو گیا۔ بل کون سا؟
جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے تحت حکومت پاکستان نے ہر صورت 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینے ہیں، اس کا بل تھا یہ. یعنی یہ بل مسترد کر کے یا اس بل کے پیش ہونے کی اجازت نہ دے کے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو کہہ دیا کہ جی جائیں، ہم آپ کا حکم نہیں مانتے، ہم آپ کے احکامات ماننے کے پابند نہیں ہیں. کیونکہ یہ پارلیمنٹ جو ہے، اس پارلیمنٹ نے ایک نہیں 2 قراردادیں منظور کی ہوئی ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق نہیں ہوں گے، ایک دن پر ہوں گے، قومی اسمبلی 4 صوبائی اسمبلیوں کے ہونے چاہیے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ بحران پیدا کر رہا ہے عجلت میں، اور یہ کہا گیا کہ پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ میں تقریریں ہوئی ہیں، پارلیمنٹ میں قراردادیں ہوئی ہیں، بلاول بھٹو کی تقریر، وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر، وزیر قانون کی تقریر، وزیر خارجہ کی تقریر، وہ جو اپنا شازیہ مری کی تقریر، قمر زمان کائرہ صاحب کی تقریر، رانا ثناء اللہ کی تقریر اور خواجہ آصف صاحب کی تقریر، بڑی بڑی لمبی تقریریں ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، جس میں کہا گیا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہو رہا ہے، کہا گیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب سپریم کورٹ جو ہے پہلے اپنی تقسیم ختم کرے. اب معاملات، میں اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ چکے ہوئے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ حکومت کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، حکومت یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور سپریم کورٹ ایک کے بعد ایک اور فیصلہ دے رہی ہے، ایک کے بعد ایک اور نوٹس لے رہی ہے، ایک کے بعد ایک اور بینچ بنا رہی ہے. حکومت کا مطالبہ ہے کہ یہ معاملات فل کورٹ بینچ بنا کر اس کو حل کیا جائے. جو صورتحال جس طرح ہیڈ آن ہو گئی ہے نا صورتحال، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس میں کسی ایک نے جانا ہے، یا وزیر اعظم جائیں گے یا چیف جسٹس جائیں گے. وزیر اعظم کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پارلیمنٹ اپنا نیا وزیر اعظم منتخب کر لے گی، کوئی اتنا بڑا کوئی بھونچال نہیں آ جائے گا. ٹھیک ہے، عدم استحکام کی صورتحال مزید خراب ہوگی، جو کہ آرٹیکل 63 کے فیصلے کے بعد سے پاکستان کو جس نے جکڑ رکھا ہوا ہے، پنجاب عمران خان کے حوالے کرنا تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کسی ایک نے جانا ہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے، یہ آج میں جب صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا بیٹھا، چیزیں جب خبریں آ رہی تھی سامنے، جب سپریم کورٹ سے بھی خبر آ گئی اندر سے کچھ سورسز سے کہ اندر کیا ہوا ہے آج، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. بھٹو شہید کی حکومت ختم کر دی گئی تھی، مارشل لا لگ گیا تھا، اور ضیاء الحق جو ہے بھٹو شہید کو ظاہر قتل کرنا چاہ رہا تھا، مارنا چاہ رہا تھا. تو ایک واقعہ کوٹ ہوتا ہے تاریخی حوالوں سے کہ ولی خان سے ضیاء الحق نے مشورہ کیا، پوچھا کہ جی کیا کرنا چاہیے مجھے بھٹو کا. تو ولی خان نے کہا کہ جی قبر ایک ہے اور لوگ 2 ہیں، مردے 2 ہوں، فیصلہ خود ہی کر لو. قبر ایک، لوگ 2، فیصلہ خود ہی کر لو. ضیاء الحق سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر میں نے بھٹو کو چھوڑا تو بھٹو مجھے نہیں چھوڑے گا. اب جس نہج پر صورتحال آ گئی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے جس حد تک چلے گئے، وہاں سے ان کے لیے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہے. اس لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اپنی عدالت کو ٹھیک کے اندر اختلافات کو کسی طرح ختم کریں. حسنات ملک صاحب ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ باخبر ہیں. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا تھا ایک اسی بات پر کہ جو آج جو کچھ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گئے ہیں، آج جو کچھ ہوا ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جو سینیٹی پریویل کرنی چاہیے. عقل جو ہے نا اس کو گنجائش دے دینی چاہیے، عقل سے، سوچ، تدبر سے، تحمل کے ساتھ بیٹھ کر فیصلے کرنے چاہیے. اس کے بعد ان کا ایک اور ٹویٹ تھا. وہ ٹویٹ یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس، جس میں مسرت ہلالی صاحبہ جو ہے پہلی ہائی کورٹ کی جج بنی ہے پشاور ہائی کورٹ کی، ان کی سفارش تھی، وہ متفقہ طور پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے، کمیشن نے اس کی منظوری دے دی، اور اب وہ معاملہ چلا گیا پارلیمانی کمیٹی. ربڑ اسٹیمپ پارلیمانی کمیٹی ہے، وہ بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے یہ تو تقرری ہونی بھی چاہیے، ان کو اپنا چیف جسٹس وہ سینئر موسٹ ہیں تو ان کا رائٹ ہے. لیکن اگر پارلیمانی کمیٹی جو افتخار چودھری کی فرمائش پر، جو پارلیمنٹ کو بلیک میل کر کے انہوں نے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی، وہ دن ہے جو آج اس کی بنیاد تب ڈالی گئی تھی جو آج ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے جو پارلیمنٹ کو ہی نہیں مانتا. پارلیمنٹ کی قانون سازی ابھی جو مکمل نہیں ہے اس کے اوپر بینچز بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر اپنے جج صاحبان کو، یعنی سینئر موسٹ جج صاحبان نمبر 1، نمبر 2، نمبر 6، نمبر 9، نمبر 10، ان سب کو چھوڑ کر
سب سے جونیئر جج صاحبان کو کے بینچ بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ جو افتخار چودھری نے 19ویں ترمیم کروائی تھی نا پارلیمنٹ کے گردن پر انگوٹھا رکھ کر کہ ورنہ میں پوری کی پوری پارلیمنٹ کو اڑا دوں گا، اور پارلیمنٹ بقول بلاول بھٹو بلیک میل ہو گئی تھی، نہ ہوتی بلیک میل اس ٹائم پارلیمنٹ کھڑی ہو جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ تو بہرحال تو وہ اجلاس کے بعد حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس اجلاس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے سینئر موسٹ جج صاحبان جسٹس قاضی فائزی صاحب جج صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کہا کہ جی چیمبر میں آ جائیں، ملاقات کریں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا کچھ نہیں پتا۔ مگر اسلام آباد سپریم کورٹ کے در و دیوار سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ کہ جو ملاقات تھی وہ بہت تلخ تھی، معاملات تھے بہت گڑبڑ ہو چکے ہوئے، یعنی تلخی اتنی جو بیان نہیں کی جا سکتی، میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، یعنی آخر میں بس گتھم گتھا ہونا اور ہاتھا پائی ہونا باقی رہ گیا ہوگا۔ اور یہ تلخی سپریم جوڈیشل کمیشن کے اس اجلاس میں بھی ہوئی تھی جس اجلاس میں چیف جسٹس صاحب نے جو جونیئر جج صاحبان لگانے کی جو سفارش دی، تجویز دی تھی، تو اس کو مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن چیف صاحب نے وہ اجلاس بغیر نتیجے ختم کر کے وہ چلے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر کسی ایک نے ذمہ داری لی کہ جی میں معاملات ٹھیک کرتا ہوں، اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی جو نامزد کردہ جج صاحبان تھے ان کے لیے حکومت کو کہا کہ جناب ہم نے معاملات ٹھیک کر لیے ہیں، ایک افسر تھے جی، اب معاملات اس طرح جج لگ رہے ہیں جی، ایک افسر ہیں وہ چیف جسٹس صاحب سے کے ساتھ رابطے کرتے ہیں، بہرحال تو وہ کہتے ہیں حکومت کو آ کر کہ جی آپ کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، چیف جسٹس صاحب کے جو جج صاحبان ہیں ان کی وزیر قانون وہاں پر سپریم جوڈیشل کونسل میں کمیشن میں حمایت کر لیں اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، جس پر وزیر قانون نے آج معافی مانگی ہے قوم سے، انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، حکومت کا فیصلہ تھا، میرا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، میں تو ایسا نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس طرح معاملات چلائے جا رہے تھے، تو اس میں بھی تلخی ہوئی تھی، لیکن اس میں اس طرح تلخی نہیں ہوئی تھی، بار یہ ہوا تھا کہ اجلاس چھوڑ کر چیف صاحب چلے گئے تھے۔ مگر اب جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جی تلخی بہت زیادہ ہو گئی ہے، معاملات بہت آگے تک جا چکے ہوئے۔ تو میں جو گزارش کیا کرتا تھا کہ یہ لڑائی سپریم کورٹ کی اور حکومت کی لڑائی، جو پہلے لڑائی تھی عمران خان کی اور حکومت کی، سپریم کورٹ اس میں آ گئی تو سپریم کورٹ اور حکومت کی بنی۔ حکومت نے بہت چالاکی سے، کیونکہ سیاستدان جو ہے نا اس کام تو ان کا ہے سیاست کرنا، انہوں نے بہت چالاکی سے وہ خود بیچ میں سے نکل کے پارلیمنٹ کو بیچ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اب آج جو کچھ ہوا ہے، آج جو بل مسترد کر دیا گیا پیسے دینے کے انکار کر دیا ہے، تب کیا کرے گی سپریم کورٹ؟ پارلیمنٹ کے اوپر توہین عدالت لگائے گی، کیا کرے گی؟ اور کل جو ہونے جا رہا ہے، تو میں گزارش یہ کرتا ہوتا تھا کہ لڑائی پارلیمنٹ کی اور سپریم کورٹ کی ہے، اور بھی سپریم کورٹ کے اندر لڑائی بڑھ گئی ہوئی ہے۔ تو اس لڑائی کی ایک جھلک جو ہے وہ تو آپ کو بینچز میں نظر آ رہی ہے، جس طرح کے بینچ بن رہے ہیں، لیکن یہ ذاتی لڑائی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ جی جو آج حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو، جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ عالم ہو گیا ہوگا۔ اب ایک فیصلہ ایک بل پارلیمنٹ نے آج مسترد کر دیا قومی اسمبلی نے، اور ایک کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے نماز کے بعد، جمعہ نماز کے بعد 2:30 بجے، وہ ان کیمرہ اجلاس ہے، اور اس اجلاس کا بھی براہ راست تعلق اس ساری صورتحال سے ہے، کیونکہ الیکشن کے لیے سیکیورٹی چاہیے فوج کی۔ اب حکومت نے یہ اجلاس بلایا، اسپیکر نے کہا کہ جناب آئیں قومی اسمبلی کو آف کیمرہ، یعنی وہ خبر باہر نہیں آئے گی، ان کیمرہ آف دی ریکارڈ بریفنگ دے کہ صورتحال ہے کیا۔ اب اس میں ظاہر ہے اس سے بڑا سرپرائز آئے گا کل، یعنی ایک فیصلہ پارلیمنٹ نے یہ کر دیا کہ ہم پیسے نہیں دیتے، دوسرا فیصلہ پارلیمنٹ ان کیمرہ بریفنگ کے بعد یہ کہہ رہے گی کہ جناب ہم سیکیورٹی نہیں دے رہے، ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، پہلے انکار ہو چکا، دوبارہ انکار کریں گے، تو لڑائی اور آگے جائے گی، لڑائی اور سنگین ہوگی۔ اور کل ہی چیف جسٹس صاحب بیٹھ رہے ہیں، ان چیمبر بریفنگ اپنا سماعت کریں گے کہ جی پیسے کیوں نہیں دیے جا رہے۔ تو دو واقعات جو کل ہوں گے، یہ دو واقعات معاملات کو اور آگے لے جائیں گے۔ ایک حل ہے، ایک آپشن ہے، اور وہ حل اور وہ آپشن یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب فوراً سیاسی معاملات سیاستدانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ میں نے کئی بار یہ گزارش کی ہے کہ سیاستدان لڑیں گے، مریں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، دوبارہ ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ اگر عمران خان اگر آج الیکشن کرواؤ کے بغیر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر حکومت عمران خان سے انتخابات کی تاریخ کی شرط
کہ بغیر بات کرنے کو تیار نہیں، یعنی تاریخ کی شرط واپس لے لو کہ بغیر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے سپریم کورٹ کی مداخلت۔ اگر سپریم کورٹ اس معاملات سے خود کو دور رکھتی تو آج معاملات حل ہو چکے ہوتے، بحران ٹل چکا ہوتا۔ عمران خان صاحب جس طرح لاقانونیت پھیلا رہے ہیں، اگر سپریم کورٹ اپنے یا عدلیہ اپنے فیصلوں کے ذریعے عمران خان صاحب کا تحفظ نہ کر رہی ہوتی تو عمران خان صاحب کو تو بہت عرصہ پہلے ہوش ٹھکانے آ چکے ہوتے ان کے۔ آج بھی پیش ہوئے لاہور کی ایک عدالت میں، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، وہ اگال دان پہن کر، مطلب وہ میں نے کہا بسوا چودھری نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا، وہ عجیب و غریب قسم کا گھونگھٹ پہن کر۔ تو اب جو کل ہوگا، یہ اس کے بعد کیا ہوگا کچھ نہیں سمجھ آ رہا، لیکن جو میں حل ایک بتا رہا ہوں، حل یہ ہے کہ چیف صاحب ان معاملات سے اپنے آپ کو سپریم کورٹ کو باہر نکالیں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو فل کورٹ اجلاس بلائیں، جج صاحبان کو بٹھائیں، ان کے گلے شکوے سنیں، ان کو گلے لگائیں اور عدالت کو عدالت کی طرح چلائیں، تب جا کر معاملات حل ہوں گے۔ ورنہ سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں گے، شکست میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا، اس ویلاگ میں پھر کہہ رہا ہوں، شکست سپریم کورٹ کی ہوگی۔ پارلیمنٹ اور سیاستدان کبھی شکست نہیں کھایا کرتے، وہ راستے نکالا کرتے ہیں۔ عدلیہ اگر اس طرح کی لڑائی میں عدلیہ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑا تو عدلیہ کی شکست ہوتی ہے۔ اس وقت تک، وہ وقت آنے سے پہلے چیف صاحب کوئی اچھا سا فیصلہ کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔